السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تہجد کی نماز کے بارے میں بتائیں گے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب ختم ہوتا ہے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر آخر میں یہ کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش بخت لوگ ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا، سب سے پہلے نمبر پر تو وہ شخص ہے جو رات کے اس وقت اٹھ کر جب ساری خلقت سوئی ہوئی ہوتی ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا خوش نصیب انسان وہ ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ پاک اپنے اس بندے کا یہ عمل دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا، دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو فرمایا، یہ 3 ایسے خوش بخت افراد ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، تہجد کی جو نماز ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ادا فرماتے رہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کچھ یوں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی کہ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے، حضور نے فرمایا وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو ناظرین، اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، رشتہ نہیں ہوتا، جاب نہیں مل رہی، کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ اس نماز کو پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی، آپ کا وہ مسئلہ اللہ فضل و کرم سے ضرور حل ہو جائے گا۔ اب یہ سمجھیے کہ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی جو نماز ہے اس کا وقت صرف اور صرف صبح کے ٹائم ہی ہوتا ہے، یعنی جو اذان فجر سے پہلے سحری کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی یہی وہ وقت نماز تہجد ادا کرنے کا ہے، اس سے پہلے ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس مسئلے کو بڑے دھیان سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا جو وہ وقت ہے، وہ عشاء کی نماز جب آپ پڑھ چکے ہیں تو اسی وقت سے ہی آپ کے لیے تہجد کی نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اب جب آپ سو کر اٹھیں، یعنی نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، 5 منٹ کے لیے سوئے، 10 منٹ کے لیے آپ کی آنکھ لگی یا آدھے گھنٹے تک نیند کی، جب بھی رات کے کسی بھی وقت میں آپ کی آنکھ کھلی تو وہ آپ کی تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ آپ اس ٹائم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پھر تہجد کی نماز کا ٹائم کب تک باقی رہتا ہے، اس کا آخری وقت کب ختم ہوتا ہے، تو جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب پھر آپ رات کے کسی بھی وقت میں نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل ترین نماز تہجد پڑھنے کا جو وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ نرم اور نرم بستر کا چھوڑنا جو ہے یہ بہت ہی آزمائش اور امتحان کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ گرم بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے وضو کرنا یہ نفس پر انتہائی گرا گزرتا ہے۔ تو جو چیز انسانی نفس کو مشکل میں ڈالتی ہے، اس عمل کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے، چونکہ اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور تہجد کی ادائیگی کے لیے سربجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نماز تہجد کا افضل جو وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ البتہ آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں تو اس وقت سے ہی تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رات کے کسی بھی حصے میں آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیے اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کم از کم 4 رکعت تو ضرور ادا کیجیے، لیکن انتہائی کم وقت ہے، یعنی کہ 2 رکعت پڑھنے کا آپ کے پاس وقت ہے تو پھر 2 ہی پڑھ لیے، اور قرآن مجید کی
کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس نماز کی نیت بھی دوسری نمازوں کے فرض، سنت، نفل ہی کی طرح ادا کی ناظرین اس نماز کی نیت بھی دوسری نمازوں کے فرض، سنت، نفل ہی کی طرح کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔